بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر جو عظیم نعمت ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ نعمت اسلام اور ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام کی نعمت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں انسان کوئی بھی چیز حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرتا ہے، تھوڑی بہت محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ محنت سے، کوشش سے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایمان اور اسلام اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو ہمیں بن مانگے، بغیر محنت اور کوشش کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ جو چیز محنت سے ملتی ہے، کوشش اور اس کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ لگانا پڑتا ہے، تو انسان کے دل میں اس کی قدر بھی ہوتی ہے۔ اور جو چیز بغیر محنت کے، بغیر کوشش اور بغیر مال کے مل جائے تو اس کی قدر بھی کم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نعمت اسلام اور ایمان کی قدر مسلمانوں کے دلوں میں اس لیے بھی کم ہے کہ بن مانگے مل گئی، جبکہ اس نعمت اسلام اور ایمان کی قدر اتنی ہونی چاہیے کہ اگر اس کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، مسلمان بنایا، اس کی عظمت اور اس کی قدر اللہ کرے ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہم دن رات اللہ تعالیٰ کا اسی نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں۔ اتنی عظیم نعمت ہے کیونکہ اسی نعمت پر دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامرانی اور کامیابی کے فیصلے ہیں۔ ایمان اور اسلام ہے، مسلمان ہیں، ایمان ہے تو ہم آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہیں، اور اگر ایمان اور اسلام نہیں تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے بیکار ہے اور آخرت میں بھی ہم ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، دنیا بنانے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا انسانوں کو کہ جاؤ گھومو پھرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے موقع پر موقع انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے تاکہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں، مسلمان ہوتے رہیں۔ ایک مسلمان، ایک اسلام، یعنی ایک شخص اسلام اور مسلمان کے ساتھ دنیا کی زندگی گزارے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اس نعمت اسلام پر، ایمان پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس جذبے کے ساتھ اس ارادے کو دل میں ہمیشہ جگانا چاہیے اور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس نعمت اسلام کا جو چراغ آپ نے ہمیں دیا ہے، اس چراغ کو ہم صحیح سالم آپ کے پاس لے آئیں، قبر میں اتر جائیں اس ایمان کو لے کر۔ اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ ایمان سلامت رہے، ایمان سلامت رہے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایمان پر کوئی ڈاکہ نہ آ جائے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان کی قدر ہوتی ہے۔ غالباً حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک عورت ان کی تعریف کر رہی تھی کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور انسانیت کو آپ سے بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ تو بڑے ایمان اور اسلام کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ جو تم میری تعریف کر رہی ہو نا، یہ میری تعریف اس وقت کرنا جب میں ایمان اور اسلام کا چراغ لے جاؤں قبر میں اپنے ساتھ، تو پھر تو میں قابل تعریف ہوں۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے مرنے سے پہلے کہ ایمان اور اسلام کا چراغ ساتھ نہ جائے، تو پھر تو مجھ پر کس بات کی تعریف ہے؟ تو یہ اکابرین تھے، ان کی سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی تھی کہ ایمان اور اسلام کا چراغ ہم لے کر جائیں، یہ نہ بجھ جائے، اس پر کوئی ڈاکہ نہ ڈل جائے۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ ایک ہندو ہو تو وہ دن رات کس کو سجدہ کرتا ہے، کس کے آگے جھکتا ہے؟ مورتیوں کے آگے جھکتا ہے۔ اسی طرح دیگر کافر ہیں، ان کی زندگیوں پر لا علمی کی وجہ سے، نہ سمجھی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زندگیوں کو بتوں کے آگے ڈالے ہوئے ہیں، کوئی حاصل نہیں ہے، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں اپنے آگے جھکنے کی توفیق دیتے ہیں، اپنے سے مانگنے کی توفیق دیتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک تو ہے ایمان اور اسلام کی جو دولت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے موقع جب موقع ملے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں آپ کے پاس آ جاؤں، ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ جیسے کہ حالات ایسے ہیں، فتنے اتنے ہیں، ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں چلتا کوئی ایسی بات جو کفریہ ہو میری زبان سے نکل جائے اور میرا ایمان چلا جائے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہوں گے، یا شام مسلمان ہو کر کی صبح کافر، یعنی اتنی تیزی سے ارتداد پھیلے گا، ارتداد جیسے کہ مرتد ہونا، اسلام لوگ چھوڑ رہے ہوں گے، اور یہ اسلام چھوڑیں گے نہیں، ان کی زبانوں سے بے فکری کے جملے ایسے نکل جائیں گے کہ جس سے اسلام سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ زبان سے بعض دفعہ انسان ایسے جملے کہہ دیتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کوئی بات چل رہی ہو اور کوئی سامنے سے کہے قرآن میں اس طرح ہے، آگے سے کہتے ہیں ارے چھوڑو قرآن کو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کا تو ایمان چلا گیا، اس کا تو ایمان چلا گیا، اس نے جذبات میں ایسی بات کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کے ایمان کو اللہ محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کے ایمان کو اللہ محفوظ رکھے کہ جذبات میں اس نے ایسی بات کہہ دی، اس کا تو ایمان چلا گیا۔ ابھی کہنے کو مسلمان ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ صبح مسلمان شام میں کافر، یہ ہے، یعنی اس نے زبان سے کوئی کفریہ کلمات نہیں کہہ دی کہ میں نعوذ باللہ وہ ہو رہا ہوں، کفر کی طرف جا رہا ہوں، نہیں، اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے جذبات میں اور بے فکری سے زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیا کہ یہ ایمان سے چلا گیا۔ ایسا ہوتا ہے، کسی کو کہا جائے نماز کے لیے کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو، ارے چھوڑو، کیا تم بار بار نماز کا کہتے ہو، چھوڑو نماز کو، خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہنے سے پہلے سوچو، ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی غصے میں ہو، جذبات میں ہو، اور کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے کیا ہوا، اس نے کوئی زبان سے غصے میں کوئی کلمات کہہ دی، اس کا ایمان چلا گیا۔ ہم تو اس کو نماز پر لا رہے تھے، وہ ایمان سے بھی گیا۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ کہو کسی کو نماز کا تو سوچ سمجھ کر کہو، ایسا نہ ہو کہ بیوی کیوں نہ ہو، اب بیوی ہے نماز نہیں پڑھ رہی، ہم غصے میں کہہ رہے نماز پڑھ نماز پڑھ، بچہ ہے ہمارا جوان بچہ ہے نماز نہیں پڑھ، ہم کہہ رہے نماز پڑھ نماز پڑھ، وہ کہتے ہیں جاؤ میں نماز نہیں پڑھتا، کیا ہوتی ہے نماز، ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے سکھایا
کہ بولنے سے پہلے انسان سوچے کہ جذبات میں کوئی غلط بات کہہ دے گا. ایک نماز چھوڑ رہا تھا تو نماز چھوڑنے کا گنہگار ہو رہا تھا، زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نکلنے سے تو اب وہ ایمان چھوڑ دے گا. نماز چھوڑنا تو ایک گناہ تھا، ایمان چھوڑنا تو کفر ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تبلیغی جماعت کے حضرت بانی تھے. اللہ تعالیٰ نے دل میں کیا فکر رکھی تھی، کیا حضرت کے اندر طلب تھی، کیا تڑپ تھی. آج انہی کی محنت ہے کہ تبلیغ کا کام ساری دنیا میں ہو رہا ہے. حضرت کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا. حضرت نے اس نوجوان کو غالباً یہ کہا کہ داڑھی رکھ لو، یا کچھ ایسا کہا کہ نماز پڑھ لو. کچھ حضرت نے دین کی کوئی بات اس سے کروانا چاہیے. وہ کچا نوجوان تھا، پکا نہیں تھا، تو اس نے آگے سے آنا چھوڑ دیا. پہلے تو حضرت کے بیان میں آتا تھا، پھر آنا چھوڑ دیا. تو حضرت کو محسوس ہوا کہ ایسا لگتا ہے اس کو میری بات اچھی نہیں لگی، میرا کہنا اچھا نہیں لگا. تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابھی روٹی کچی تھی، ابھی روٹی کچی تھی، یعنی توے پر روٹی کچی تھی، ابھی نہیں اتارنی تھی. کچی روٹی اتارنی تو خراب ہو جاتی ہے. فرمایا یہ ابھی نوجوان جو آ رہا تھا یہ بھی پکا نہیں تھا، میں نے ابھی نہیں اس کو بولنا چاہیے تھا. یہ آتے رہتا، جب پکا ہو جاتا پھر میں اس کو کہتا. اتنے احتیاط کرتے تھے ہمارے بڑے اکابرین اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو کوئی بات کہیں اور وہ زبان سے کوئی غلط بات کہہ جائے، اس کا تو ایمان چلا جائے گا. تو اس لیے ایک تو یہ چیز کہ ایمان اور اسلام اللہ کی عظیم نعمت ہے، شکر کرنا چاہیے، بہت بڑی نعمت ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کافر تھا، اب بتوں کی عبادت کرتا تھا. اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر ہمیشہ وہ یا سنم پڑھا کرتا تھا، یا سنم کی تسبیح پڑھتا تھا. اور سارے مسلمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم کی تسبیح پڑھتے ہیں. ایمان والا تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم کی تسبیح پڑھتا ہے، یا حلیم یا کریم، اور وہ یا سنم پڑھا کرتا تھا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن بغیر کسی ارادے کے اس کی زبان سے یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے غیب کی طرف سے ایک آواز سنائی اس کو، اللہ کی طرف سے ایک آواز کہ کہے میرے بندے کیا ہے تیری ضرورت، تو نے مجھے یا سمد کہہ کر پکارا ہے، بتا تیری کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے. یا سمد، وہ ذات اللہ الصمد کہ جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری کی ساری مخلوق اس اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کی محتاج. اللہ الصمد، صمد. تو جب اس کی زبان سے سنم کی جگہ غلطی سے سمد نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا، آواز سنائی، اس نے سنی، اس کو بڑا حیران ہوا، اٹھا اور اس نے بت کی جو عبادت ایک عرصے سے کر رہا تھا چھوڑ دی. وہ کہنے لگا اتنے عرصے سے میں سنم کہہ کر اس بت کو پکارا تھا، اس نے تو کبھی مجھے جواب ہی نہیں دیا. سالوں گزر گئے، زندگی بیت گئی، ایک دفعہ غلطی سے مسلمانوں کے اللہ کا نام زبان پر آ گیا، اللہ کا اس میں صفاتی نام، اور ایک دم سے جواب آ گیا، مسلمان ہو گیا، ایمان قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی سعادت نصیب فرما دی. تو ایمان بڑے عظیم دولت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی قدر کس طرح ہے کہ شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. اسی طرح حضرت نے ایک اور واقعہ لکھا ہے، حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم نے فرماتے ہیں کہ چند مسلمان تھے، کچھ زمانے پہلے دریا میں سفر کر رہے تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ کشتی جو چلا کرتی تھی وہ بادبانی کشتی کہلاتی تھی. اس کے بادبان کھول دیے جاتے تھے تو کشتی ہوا کے رخ پہ چلا کرتی تھی، اور جب ہوا مخالف رخ پر ہوتی تو کشتی کھڑے کر دیتے تھے. یہ بادبان بند کر دیتے تھے تو کشتی آہستہ آہستہ چلتی رہتی تھی.
اور جب ہوا یعنی موافق رخ پر ہے، ہم نے یہاں جانا ہے، ہوا بھی یہاں کی ہے، تو وہ بادبان کھول دیتے تھے، تو اس سے ہوا ان بادبانوں کو چلاتی تھی، تو کشتی تیز چلتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ کسی جگہ سفر کر کے جا رہے تھے، تو کشتی میں بیٹھے اور بادبان کھول دیے، موافق سمت کی ہوا تھی، کشتی لے کر چلتی رہی۔ درمیان میں جب پہنچے وہ دریا کے سمندر کے درمیان میں، تو ہوا کا رخ بدل گیا، انہوں نے جلدی سے بادبان بند کر دیے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے، رک جائے، لیکن ہوا بہت زوروں پر تھی اور کشتی کو ہوا کہیں کی کہیں لے گئی، مخالف رخ پر پتہ نہیں کہاں لے گئی۔ اس زمانے میں نہیں تھا جنریٹر لگ رہے ہیں، کشتی اپنی مرضی سے انسان چلا رہے نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مخالف رخ پر کشتی چلتی چلتی جا کر ایک جزیرے کے پاس رکی، ہم اس جزیرے میں جلدی سے اتر گئے۔ جب ہم وہاں اترے تو ہم نے دیکھا جزیرے میں کوئی بھی نہیں ہے، اور بہت خوبصورت جزیرہ ہے، درخت ہے اور مختلف قسم کے فروٹ وغیرہ ہیں، پھل لگے ہوئے درخت میں۔ کہا کہ ہم تھوڑا آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور ایک بت ہے، اس کے آگے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جیسے بتوں کے آگے لوگ ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہیں، اس طرح وہ اپنے بت کے آگے بیٹھا ہوا ہے، وہ مٹی کا بنا بت ہے۔ ہم اس کے قریب گئے تو اس نے کہا تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ لیکن بتایا اس طرح ہم کشتی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، ہم یہاں پہنچ گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں رہو، میں بھی رہ رہا ہوں، تم بھی رہو، جب ہوا موافق ہوگی، تھوڑی ہوائیں رک جائیں گی، سمندر کی موجیں کم ہو جائیں گی، چلے آنا۔ کہتا ہے ہم بھی رک گئے وہیں۔ کھاتے کیا ہو تم؟ یہ درخت کے پھل ہیں، یہ کھاتا ہوں۔ کرتے کیا ہو؟ سارا دن بت کے آگے بیٹھے رہتا ہوں۔ تو یہ مسلمانوں کے جو 3-4 ساتھی تھے، یہ کہتے ہیں ہم وہاں رک کر نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو کوئی درخت سے پھل کھا لیا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم میں اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہو، صرف کیا کھاتے ہو؟ بس یہ پھل کھا کے جی رہا ہوں، پھلوں سے جی رہا ہوں۔ کہا کہ وہ ہماری نماز سے، ہمارے تلاوت سے، ہماری عبادت سے متاثر ہوا، اور اللہ نے اس کو اسلام لانے کی توفیق دی، اور وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہوا کو ہمارے لیے مخالف کیا تھا، اس کی اسلام لانے کے لیے کیا تھا۔ یعنی کسی کے اسلام، کسی کی ہدایت کا جب وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے راستے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جب کسی پر فضل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے ایسے راستے بناتے ہیں کہ جہاں کہیں رہے تھے آپ کہاں پہنچ گئے۔ وہ جو بدھ کی عبادت کر رہا تھا، بت پرست، ان کی عبادت کو دیکھ کر، یعنی اگر مسلمان صحیح عبادت کریں تو یہ مسلمان کی عبادت ایسی ہے کہ یہ زبان سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ مسلمان کے معاملات، اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کی عبادات، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان اپنے اخلاق، معاملات، عبادات، عادات درست کر لے تو کافروں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا اسلام لے آؤ، بلکہ وہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے۔ اتنی تاثیر ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کی قدر ہی نہیں کری، نہ اسلام کی تعلیمات کی قدر کری کہ اللہ کی عظیم دولت ہے، اس کی تعلیمات بھی عظیم ہیں، ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو کافر اور مسلمانوں کے صحابہ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو گیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی، اب جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کے بعد اس بات کی اجازت تھی کہ مکہ کے رہنے والے کافر مدینہ آئیں گے اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور مدینہ کے رہنے والے مسلمان بھی مکہ جائیں گے۔ بہرحال اس معاہدے کے بعد جنگ تو رک گئی۔ اب جو مکہ کے کافر تھے وہ اس سے پہلے تو مدینہ نہیں آتے تھے ڈر کے، جبکہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو ایسی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس طرح فرمائی تھی کہ کوئی بھی کافر ہے اس کو کچھ نہ کہو، اس کو اچھے طریقے سے لاؤ. لیکن کافروں کے دل میں ایک رعب تھا، نہیں آتے تھے. لیکن اس معاہدے کے بعد وہ آنا شروع ہو گئے، اور وہ مکہ سے اور دور دراز سے کافر صرف یہ دیکھنے آتے تھے یہ جو ایک نبی ہیں اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو دیکھے تو یہ ہے کیسے، یہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، ملتے کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کی عادات کیا. اس طرح بہت سارے کافر مدینہ یہ چیزیں دیکھنے گھومنے کے لیے آتے تھے. تو اس معاہدے سے پہلے صحابہ کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، اور اس معاہدے کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا کہ 14,000 ہو گئی صحابہ کی تعداد. کیا چیز تھی کہ وہ آئے مکہ سے اور انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے معاملات، عادات، عبادت. صحابہ کو قریب سے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گئے کہ ہم تو سمجھتے تھے اسلام بہت برا، نعوذ باللہ برا مذہب ہے، یہ تو اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنی محبت سے رہتے ہیں کہ بلال حبشہ کے رہنے والے ہیں، صہیب رومی روم کے رہنے والے ہیں، سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں، مختلف جگہوں کے رہنے والے، کوئی مدینہ کا، کوئی مکہ کا، مختلف علاقوں کے، شہروں کے رہنے والے، ملکوں کے رہنے والے، یہ سب ایسے رہتے ہیں جیسے سب ایک سگے بھائی ہیں. اتنی آپس میں محبت، اتنی بھائی چارگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی نا. تو اس چیز سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اب دعوت نہیں چل رہی، اب اخلاق چل رہے ہیں. اب کیا چل رہے ہیں؟ اخلاق چل رہے ہیں. مسلمانوں کے اخلاق دیکھ دیکھ کر تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، خود آ کر مسلمان ہو رہے ہیں، اتنی تیزی سے اسلام پھیلا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جزیرے میں جو ایک بت پرست بت کی عبادت کر رہا تھا، ان کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا. ان کے ساتھ پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، بت چھوڑ دیا اس نے. بہت خوش ہوا، اس کو بہت مزہ آیا. پھر یہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ یہ چند جو ساتھی تھے کہ اب یہاں پہ ہوا صحیح ہو گئی ہے، تو یہ واپس جزیرے سے جانے کا ارادہ کیا. تو انہوں نے اس سے بھی کہا بھائی تم ہمارے ساتھ چلو، ہم یہاں کیا کرو گے تم اکیلے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اور وہ جو نیا مسلمان تھا اس کو اپنے ساتھ لے لیا. اور جب یہ اپنے شہر میں آ گئے تو کہا کہ بھائی اب آپ یہاں ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اب آپ جیسی زندگی گزارنا چاہیں گزاریں، ہم آپ کے ساتھ کچھ تعاون کر دیتے ہیں، مالی تعاون، تاکہ آپ کوئی کام کاروبار بھی کر سکیں. یہ سارے مسلمانوں کا شہر ہے، آپ رہیں اور اپنی محنت سے کمائیں. تو جب انہوں نے اس نئے مسلمان کو کچھ رقم دینا چاہیے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی یہ کلمات تھے کہ جب میں کافر تھا، بت کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھوکا نہیں سلایا، بہترین قسم کے پھل تھے اس جزیرے میں جو میں کھاتا تھا. اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایمان لے آیا ہوں کہ اللہ مجھے بھوکا سلائیں گے، مجھے نہیں چاہیے پیسے. کیا ایمان تھا! نئے نئے مسلمان ہوا، اس کا ایمان دیکھیں کیسا ہے کہ جب تک میں بت کے سامنے سارا دن بیٹھا رہتا تھا، اللہ کو تو جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا اور نہ کبھی میں نے اللہ کی عبادت کی تھی، اس حالت میں بھی اس اللہ نے مجھے اچھا کھلایا. یعنی میری غذا پھل تھے، اس جزیرے میں بہترین قسم کے پھل تھے. اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ کیسے بھوکا چھوڑیں گے؟ ایسے ایمان کی اثرات ہیں. ایمان اپنا اثر رکھتا ہے، ایمان کی تعلیمات اس پر عمل کرنے میں اثرات ہیں. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس نماز پڑھ لو ہم مسلمان ہیں. ہمارے معاملات بھی کیسے ہیں، ہماری عادات بھی کیسی ہیں، ہماری عبادت میں بھی کوتاہی. ہم کیسے خوش رہیں گے؟ آج کا مسلمان خوش نہیں ہے نا، مطمئن نہیں ہے، اپنے ایمان اور اسلام پر مطمئن نہیں ہے. حالات کی وجہ سے آج کا مسلمان نعوذ باللہ اللہ سے بھی مایوس ہو رہا ہے کہ میرے معاملات ہی صحیح نہیں ہو رہے. اپنے اعمال درست نہیں کرے ہم نے، ہمارے اعمال، اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ خراب ہے. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ سے ہمارے معاملات خراب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کیسے اچھے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میں کسی کی بھی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے معاملات پہلے درست نہ کر لیں. یعنی تم پہلے اپنے میرے ساتھ معاملات درست کرو،
پھر میں تمہارے حالات درست کروں گا۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں ضابطہ بیان فرما دیا ہے، سورۃ الرعد کی آیت ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات درست نہ کریں اور امید یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات درست کر دیں گے، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مسلمان کی ذمہ داری لگائی ہے اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کیسے اچھے کر دیں گے؟ تو بھائی جیسے میں نے بات شروع میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم دولت ہے ایمان اور اسلام، اس کی قدر ہونی چاہیے، اور اس ایمان اور اسلام کی نسبت سے جو ہم پر اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں، عبادت بھی درست ہو، معاملات بھی درست ہوں، اخلاق بھی درست ہوں، عادات بھی درست ہوں، وہ ساری چیزیں بھی درست ہونی چاہیے۔ یعنی ہم صرف یہ نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں زکوٰۃ کی چھٹی، یا ہم زکوٰۃ بھی دے لیتے ہیں حج کی چھٹی، یا ہم حج بھی کر لیتے ہیں رمضان کے روزوں کی چھٹی، نہیں، یا ہم عبادت کرتے ہیں ہمارے معاملات درست نہیں کہ بھئی میں نماز روزہ زکوٰۃ سب کرتا ہوں، تو معاملات بھی تو درست کرو، لوگوں کے ساتھ لین دین میں کیوں دھوکہ دیتے ہو بھائی؟ کوئی خیانت کرتے ہو؟ کیوں کسی کی زمین پر غلط قبضہ کیا ہوا ہے؟ کیوں میراث کا مال کھایا ہوا ہے، بھائیوں کا بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے؟ جبکہ تم تو کہتے ہو میں تو بڑا عبادت گزار ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان پسند ہے جس کے سارے چیزیں درست ہونی چاہیے، عبادت بھی درست ہو، معاملات بھی درست ہوں، پھر ہم ایک کامل مسلمان کہلائیں گے۔ اور پھر اس اسلام پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر وقت اس ایمان کی قدر کرنی ہے۔ یہ ایک دیا ہے، یہ ایک چراغ ہے، اس کو بچانا ہے، کہیں یہ بجھ نہ جائے ہماری کسی غلط بول کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی زبان سے کفری کلمہ نکل جائے اور اس ایمان کی دولت سے ہم محروم ہو جائیں، تو ہمارے دل میں تو اس کی قدر بہت ہونی چاہیے، جبکہ ہے نہیں قدر۔ ایمان اور اسلام کی قدر جیسی ہونی چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں یہ عظیم نعمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی ایمان کے لیے روتے تھے۔ ان کی والدہ کافی عرصے تک مسلمان نہیں تھی، اور یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں میں سے تھے، ایسے عظیم صحابی ہیں ابو ہریرہ۔ تو یہ جب گھر جائیں والدہ غصہ کریں، کیوں گئے تھے ان کے پاس؟ جیسے آج کل کی والدین نا، بچے مسجد آ جائیں، کیوں گئے تھے مسجد؟ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، پڑھائی کا وقت ہے، ٹیوشن زیادہ ضروری ہے، پڑھائی زیادہ ضروری ہے، پیپر ہو رہے ہیں، مسجد چلے جاتے ہو۔ آج کل کے والدین بھی ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو اللہ سے اور مسجد سے نماز سے جوڑنا چاہیے۔ اپنی اولادوں کو اگر کوئی والدین ایسے ہیں کہ جن کی اولاد خود سے نماز پڑھتی ہے، وہ آج کے دور کے خوش نصیب والدین ہیں، خوش نصیب ہیں۔ کہ اگر کوئی نوجوان اپنے شوق سے مسجد آ کر نماز پڑھتا ہے تو والدین کو سجدے میں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ایسی اولاد دے دی ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ کہیں گے کہ مسجد کیوں جاتا ہے بھائی، تیرے ٹیوشن کا ٹائم تھا، کوچنگ کا ٹائم تھا، کوچنگ کو زیادہ ضرورت دیتے ہیں، تو یہ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ کی ایمان کے لیے روتے تھے، اور یہ جب گھر آتے تھے والدہ کی باتیں سنتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اب تک تو میری والدہ مجھے ڈانٹا کرتی تھی، اب انہوں نے آپ کی شان میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے، میں رو رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا والدہ کی گستاخی ہو، میں چاہتا ہوں میری والدہ مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ دعا کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اپنے، آپ کے دستے مبارک کسی کے ایمان کے لیے اٹھ جائیں تو پکا مسلمان ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان دے دے، ایمان کی دولت دے دے، ایمان لانے کی توفیق دے دے۔ یہ دعا دی، حضرت ابو ہریرہ اس دعا کو لے کر واپس گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے تو دروازہ اندر جانا چاہا تو والدہ نے آنے سے روک دیا، ابھی اندر نہیں آنا۔ پھر کچھ دیر بعد والدہ نے بلایا کہ آپ آ جاؤ اندر، تو انہوں نے اپنی والدہ سے خیریت دی، کہا میں غسل کر رہی تھی، میں نہا رہی تھی، کیوں؟ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو، ایمان قبول کرنا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ دوڑے ہوئے پہنچے، اور اب بھی رو رہے ہیں۔ اب کیوں رو رہے ہیں؟ خوشی کے آنسو کہ اللہ کے رسول، خوشی کے مارے میں رو رہا ہوں، آپ کی دعا میری والدہ کے حق میں قبول ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئی، خوش ہو رہے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق اپنے والد کو لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کو کلمہ پڑھا دیں۔ ضعیف تھے، بہت ضعیف تھے حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ابوبکر ان کو کیوں لائے، میں خود چلتا، میں تمہارے ساتھ خود چلتا، گھر پہ جا کر کلمہ پڑھوا دیتا ان کو۔ کہا حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں اللہ کے رسول، یہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوں ایمان کے لیے۔ ایمان عظیم دولت ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تو یہ چلیں، طلب دکھائیں۔ تو ایسی صحابہ کے دلوں میں جذبہ تھا کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے، روتے تھے کہ میں ایک صاحب جو پہلے ہندو تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دی، تو میں اکثر دیکھتا تھا وہ روتے تھے، تو میں نے آپ کیوں اتنا پریشان ہے؟ میں دعا کرتا رہتا ہوں میرے والدین کو ایمان مل جائے، میں چاہتا ہوں میرے والدین ایمان قبول کر کے قبر میں جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہندو مذہب کے ساتھ قبر میں چلے جائیں۔ ایسی دعائیں کرتا تھا اپنے والدین کے لیے۔ تو یہ ایمان اور اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا الحمدللہ، ہمارے والدین اور ہم سب کے دادا پردادا سب مسلمان تھے اور ہماری اولادیں بھی مسلمان ہیں۔ اس ایمان اور اسلام کی قدر بھی کرنی ہے، شکر بھی کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو کے دلوں میں اور اپنے دلوں میں اس کی قدر بٹھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، جو کچھ باتیں کہیں سنی یا اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لیجیے۔ اللہ ایمان کامل ہم سب کو نصیب فرما، ایمان کی دولت پر ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرما، اس دولت کی قدردانی نصیب فرما، اس دولت کو یا اللہ اپنے سینوں سے ہمیشہ لگانے کی توفیق نصیب فرما، اس کی حفاظت کی فکر نصیب فرما، اس ایمان کو بڑھانے اور اس میں ترقی اور بڑھانے کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، کفریہ کلمات سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کی، ہماری اولادوں اور نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، خیر عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اور یا اللہ یہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں۔ اے اللہ ہر طرح کے ایمان پر ڈاکیوں سے محفوظ فرما، ہم سب کے ایمانوں کو ہر طرح کے ڈاکوں سے محفوظ فرما، عافیت نصیب فرما، نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہم سب کی جملہ حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما، ہم سب کی ساری پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ برحمتک۔